أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। असल में मेरी बेटी का ये जून के महीने में बर्थडे होता है, तो सिफोरा पे ऐसा होता है कि जो आपका बर्थ का मंथ होता है वहाँ से फिर आपको एक गिफ्ट मिलता है। तो इससे पहले कि वो जून ख़त्म होता तो उनको ये था कि मम्मा विज़िट कर लेते हैं, तो फिर सिफोरा का एक चक्कर लगा। और ये भी उनके आप समझें कि एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ही एक हम लोगों को अट्रैक्ट करने का ही एक तरीका है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप जाएंगे वहाँ पे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ उसी चीज़ को लेके वापस आ जाएंगे। और बस फिर वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। और उससे पहले यहाँ बन रही है किचन में बिरयानी। और मैं पर्सनली बिरयानी की कोई फ़ैन नहीं हूँ। उसकी रीज़न भी है कि शायद पंजाब साइड पे पाकिस्तान में हम लोगों के यहाँ पुलाव ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ बिरयानी बनाने की, तो बहुत कम होता है हमारे घर में, बहुत देर के बाद कहीं बनती है। और जिस दिन ये बिरयानी बनी उस दिन भी ये जिसको कहा जाता है ना गलती से बन गई। मेरा ख़्याल ये था कि अब बेटी से बोलूँ कि पुलाव वो बनाएँगी, तो उन्होंने किचन में पुलाव के लिए जब तैयारी करनी शुरू की तो प्याज उन्होंने थोड़े ज़्यादा काट लिए। तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको बोला तो कि ये पुलाव के लिए तो ज़्यादा है अनियन आपने काट लिए बेटे। तो उन्होंने फिर बताया कि मम्मा चलें फिर बिरयानी बना लेते हैं। तो वो फिर हमें ये चीज़ को ना, मैं तो यही कहूँगी ज़बरदस्ती बिरयानी बन गई, लेकिन अच्छी बन गई थी। और बड़ी देर के बाद वो बनी घर में, तो मज़ा आया, सबने एंजॉय किया इसको। ये देखें दिखने में अच्छी लग रही है ना। और अभी ये मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस बिरयानी को देख के। चलें खैर, हाँ एक चीज़ इसमें हो गई थी कि बिरयानी में जो आलू डालते हैं वो बिल्कुल बड़े साइज़ के डालते हैं ना, हाफ़ करके जैसे। और हमें चूँकि पुलाव बनाना था तो बेटी ने पुलाव के में भी आलू भी डालने थे, चिकन भी डालना था। उन्होंने जैसे पुलाव में डालते हैं फ्राइज़ की तरह से लंबे मतलब आलू, उन्होंने वो वैसे काटे हुए थे। तो वो फिर आलू इसमें वैसे ही हैं जो फिंगर चिप्स की तरह के होते हैं। और फाइनली जी बिरयानी बन गई और ये बाहर ला के बालकनी पे, तो हम वहाँ बैठ के अब इसको इंजॉय करेंगे, मज़े लेते हैं। वापस चलते हैं व्लॉग में शॉपिंग की तरफ। तो मैंने आपको बताया है कि सिफोरा का चक्कर लगा। और यहाँ पे जो जाना था ना उस दिन ऐसा था कि बस पे गए थे हम लोग, तो गर्मी काफ़ी थी इस दिन, काफ़ी अभी टेम्परेचर टोरंटो में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इवन अभी आज और कल भी 2 दिन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रही। जैसा मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को एक ब्लॉग में, जब यहाँ पे 30 पे टेम्परेचर आ जाता है ना तो फिर हमारी वो ऐसे फील हो रहा होता है जैसे पाकिस्तान की तरह की ही गर्मी है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जैसी गर्मी में फिर यूँ जाना, बहरहाल जाना तो था तो चले गए। और अच्छा यहाँ से कुछ तो जो उनको गिफ्ट मिलना था वो मिल गया, बाकी इन्होंने खुदा की कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लेनी थी वो भी ले ली। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ चीज़ें अभी इनको स्टिल लेनी थी, तो मैंने भी इनको बोला कि बेटे, क्योंकि मुझे कंपैरेटिवली ना काफ़ी प्राइसेस इनकी हाई लग रही थी। कुछ चीज़ों पे प्रमोशन सेल ये तो हर जगह पे चल रही होती है, तो यहाँ से भी इन्होंने कुछ जो सेल पे चीज़ें थी उनमें से देखा और कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ से ले ली। और बाकी कुछ जब वीकली फ्लायर्स आते हैं तो हमारे पास में जो शॉपर्स ड्रग मार्ट है वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, मतलब जो सेल पे थी। तो फिर ये सोचा था कि चलें बाकी कुछ चीज़ें वहाँ से देख ली जाएंगी। अच्छा, जब ये सिफोरा से शॉपिंग अपनी करके इसके पास ही जो है ना वो मिनीसो भी था, तो फिर मिनीज़ो का भी एक चक्कर लगाया। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमने शॉपिंग के लिए जब जाते हैं, कुछ ना भी लेना हो ना, तो विंडो शॉपिंग करने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो ख़ैर यहाँ से फिर मिनीज़ो से होके हम लोग वापस आ गए थे। और उसके बाद फिर कुछ गैप के बाद यानी 2-4 दिन के बाद जब दोबारा फिर ग्रोसरीज़ के लिए जाना था मुझे मॉल, तो फिर हम जो शॉपर्स पे गए थे, तो वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें थी। वहाँ से भी जो मतलब रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमें मिल गईं। और वहाँ पे भी अच्छी यानी प्रमोशन पे थी चीज़ें।
یہی کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کرتے بھی ہیں اور یہی عقل مندی ہوتی ہے کہ جو چیز جب آف پہ آ جاتی ہے، ڈیل پہ ہوتی ہے، سیل پہ ہوتی ہے، تو پھر وہیں سے ہم شاپنگ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اچھا جب پرائس ریڈکشن ہوگی تو ہم چیز کو تب خرید لیں. لیکن ایک چیز ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسا بھی کر بیٹھتے ہیں کہ سیل کے چکر میں ہم غیر ضروری چیزیں اٹھا کے اپنے بجٹ کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں. تو یہ خود کے اوپر چیک اور بیلنس رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے پریکٹس شروع سے کرنی چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ لسٹ بنا کے جائیں، اور جو چیزیں، کیونکہ وہ ضرورت کی چیزیں ہوں گی جو آپ کی لسٹ بنی ہوگی. جب آپ اس لسٹ سے ہٹ کے چیز کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں، جو چیز ضروری ہے اس کو لیں، کیونکہ دیکھیں بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانا بہت ضروری ہے. بے شک جتنے بھی امیر ہوں آپ کے پاس، جتنے بھی پیسے ہوں، جتنی مرضی آپ لگژریز کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ رہے ہوں، ان کی ساری خواہشات پوری کر رہے ہوں، لیکن بچوں کی تربیت کے کچھ بنیادی اصول ہیں. کیونکہ بچوں کو اس دنیا میں اپنی پریکٹیکل لائف میں جن پرابلمس کو فیوچر میں جا کے فیس کرنا ہوگا، اس کو ہم پیرنٹس نے ہی ان کو سکھانا ہوتا ہے. اس لیے مشکل حالات میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ان کو سکھانا، پھر شروع سے بچوں کو اپنے کام کرنے کی عادت ڈالنا. ابھی ہارورڈ کی ایک ریسرچ میری نظر سے گزری ہے، اس کے اکارڈنگ وہ بچے جو گھر کے کاموں میں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ جا کے پریکٹیکل لائف میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے کام کرنے سے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے چاہیے، جب وہ کام کر لیں تو پھر اس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کریں، اور اس طریقے سے بچے کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام دیا گیا تھا، میں کر سکتا ہوں. پھر بچوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کی عادت، اپنا بستر خود بنائیں اور بلینکٹ خود فولڈ کریں. یہ چیزیں، اپنے جو وارڈروب ہو، اپنے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ان کو ترتیب سے رکھنا، اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے. اور دوسری بات، خواہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کو دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سکھانا ہے، کیونکہ اگر بچوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی نا تو پھر ان کی پریکٹیکل لائف میں انہیں یہ خود تو تنگ ہوں گے، یہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے رشتوں کو بھی پریشان کریں گے، تنگ کریں گے. کیونکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پوائنٹ آف ڈفرینس ہونا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، دوسرے کی رائے کو اہمیت دینا، یہ بھی بچوں کو سکھانا چاہیے. اور پھر جب بھی ہم شاپنگ کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب جیسے یہ ہیں، یہ جو اسکوش میلوز ہیں، یہ میری چھوٹی بیٹی کو بہت پسند ہیں، اور انہوں نے جب مطلب اکثر ہوتا ہے کہ انہیں اچھے لگتے ہیں، تو میں پھر ان کو ہر دفعہ نہیں دلا سکتی. میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ نہیں، پہلے اتنے سارے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے تو ہر دفعہ اس کو چیز لے کے دینی ہے. اس کو یہ بات بھی سکھانی ہے کہ بیٹے یہ فضول خرچی ہے، اور اس کو تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع کر دیا ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت، اور ہمیں ان کو ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ لے کے جانا اور یہ چیزیں سکھانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنا بھی سکھانا ہوگا. جیسے ابھی میرے بچے اب جو ہیں وہ ٹین ایجز میں آ گئے، تو اس میں جا کے بھی بچوں کو یہ سکھانا کہ آپ نے کسی دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچوں کو اس طریقے سے سکھانا، یہ وہ اچھی عادتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں کچھ جن کو اگر ہم بچوں میں آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں میچور انسان کی شکل میں وہ آئیں گے کہ اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کو وہ ان کی خوشی کا خیال کرنے والے بنیں گے اور سکون کا ذریعہ بنیں گے، پریشان کرنے والے نہیں بنیں گے. اور ایک جو بہت ہی اہم، جو ان سارے معاملات میں یا ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے نا، وہ اپنے بچوں کو اس چیز کی اہمیت کا ضرور احساس دلانا کہ مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں نا، جو مادی چیزیں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، برانڈڈ چیزیں ہیں، اور بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی ہے. خوشی ملتی ہے دل کے سکون سے. تو بچوں کو چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ خوشی کو جوڑ کے
اچھا کھانا کھائیں اس میں خوش ہوں، باہر جائیں واک کے لیے، خوبصورت سی اللہ کے بنائے ہوئے نظارے دیکھیں، پارک میں چلے جائیں، موسم اچھا ہو، اس میں خوش ہونا۔ تو جو آپ کے پاس ہو اس میں خوش کیسے رہنا ہے، بچوں کو یہ سکھا دیا جائے نا، اگر اسی کو کہا جاتا ہے قناعت، ٹھیک ہے۔ جب وہ جو ان کے پاس ہے اس میں خوش رہیں گے نا، اور دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کریں گے، تو پھر ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر جائے گی۔ تو چلیں، بات تو میری شاپنگ سے شروع ہوئی تھی، آگے بات چلی گئی ہے بچوں کی تربیت کی طرف میں۔ تو اگر ویسے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر بچوں میں یہ چیزیں ہم ڈال دیں گے نا، تو یقین کریں لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر آئیں گی، یہ پھر بہت اچھے طریقے سے ہمارا ہی نہ صرف نام روشن کریں گے بلکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، جب یہ دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اچھی تربیت کریں اپنی اولادوں کی، اور اللہ کرے کہ ہماری اولادیں جو ہیں، ہمارے بچے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکیں۔ چلیں واپس آتے ہیں ولاگ کی طرف۔ تو یہ جو ابھی آپ سارا دیکھ رہے تھے، یہ شاپرز ڈرگ مارٹ ہے۔ یہاں پہ بھی مجھے باتھ رومز کی ساری جو شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ اور باتھ سوپ، باڈی واش، یہ ساری چیزیں ہی لینے والی تھی، ایون لوشن بھی۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آف پہ تھی، تو مجھے بڑی اچھی چیزیں یہاں سے مل گئیں۔ بس یہ ساری شاپنگ کر کے واپس آ گئے تھے، اور یہ خوبصورت سا جو ہے نا وہ سن سیٹ، اس کو دیکھیں، اور تعریف ہے اس رب کی ذات کی جو اتنے اچھے سے دن نکالتا ہے اور پھر دن کا اختتام کرتا ہے۔ تو آپ سے ملوں گی کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري